السلام علیکم دوستو، عمران ٹائمز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اولیاء اللہ سے کرامات کا صادر ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ان پر یقین ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بزرگوں کی جن کرامات کا انجینئر محمد علی مرزا مذاق اڑاتا ہے، ان میں سے ایک وقت کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کلپ میں دیکھیے۔ تو زور کے بعد وہ فضائل مال اور کبھی فضائل صدقات سے وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو میرے ساتھ میرے بیٹے بھی تھے دو، ایک ماشاءاللہ 8 سال کا، ایک 10 سال کا، 8.5 سال کا، 10 سال کا۔ تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ بیٹا یہ جو درس ہے نا آپ نے سننا ہے پورا نا۔ تو میں بھی سنتا ہوں۔ اب وہ درس انہوں نے دیا تو وہ درس میں یعنی وہی اسی طرح کوئی نہ کوئی کہانی تو آ ہی جاتی ہے نا۔ کرتے کرتے جناب بیچ میں 2 کہانیاں آ گئی۔ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ بزرگ جو تھے نا، وہ جناب روزانہ رات کو 3 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے نہیں، 9 دفعہ کل شریف والا نہیں، پورا قرآن۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر، او نہیں پورا قرآن۔ کیونکہ اس میں کہتے ہیں پہلے انہوں نے 30 پارے پڑھے، پھر 30 پڑھے، پھر 10 پڑھے، 50 ہو گئے۔ اور ان کا ابھی بھی ٹائم تھا، میں پورا کر سکتا تھا لیکن 50 پہ میں نے روک لیا، اور 3 قرآن میں ایک رات میں پڑھ لیتا ہوں۔ ایک اور بزرگ آیا کہ وہ ظہر سے عصر کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ایک اور آیا جناب فجر سے زور تک اتنے قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ عقل انسانی کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں 3 قرآن شریف ختم کر لے، یا کوئی ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کے درمیان میں ایک قرآن شریف کیسے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اس جاہل انجینئر کو کون سمجھائے کہ کرامت تو ہوتی ہی وہ ہے جو انسان کی عقل سے بالا تر ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے اولیاء کے ہاتھ پر ایسی کرامات صادر فرما دیں تو یہ ہمارے لیے حیرانی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے لیے کوئی کہانی ہے، بلکہ آنے والے وقتوں میں لوگ دیکھیں گے کہ یہودی لابی کیسے سائنس کے ذریعے وقت کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی سورج ایک بار ہی طلوع اور غروب ہوگا، مگر اس کے بیچ میں 1 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر دجال اور اس کے کارندے وقت کو اتنا طویل کر سکتے ہیں کہ ایک دن کو 1 سال کے برابر کر دیں، تو ہمارے لیے یہ یقین کرنا مشکل نہیں ہے کہ ایک بزرگ ایک رات میں 2 یا 3 قرآن شریف ختم کر لے، یا ظہر سے عصر تک 1 قرآن شریف ختم کر لے۔ ناظرین کرام، اپنے ایک ویڈیو کلپ میں انجینئر صاحب نے مولانا طارق جمیل، علامہ ثاقب رضا مصطفی اور دیگر معزز علماء کرام پر الزام لگایا کہ یہ لوگ کہانیاں سناتے ہیں۔ میں اس لعنتی انجینئر سے کہوں گا کہ یہ لوگ کہانیاں نہیں بلکہ اسلامی کہانیاں اور واقعات سناتے ہیں جو کہ سچائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کہانیوں کو سن کر کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں سنور گئی، کتنے ہی لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی، کتنے ہی لوگوں نے زنا چھوڑ دیا، کتنے ہی لوگوں نے حرام کمانا چھوڑ دیا، کتنے ہی شوبز کے ستاروں نے پکی سچی توبہ کر لی۔ میرا سوال ہے انجینئر صاحب، آپ کی کہانیاں سن کر کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی؟ یقیناً کسی نے نہیں کی ہوگی، کوئی توبہ کرے گا بھی کیوں؟ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی ویڈیوز بناتے ہو، بلکہ آپ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور انتشار پھیلانے کے لیے ویڈیوز بناتے ہو۔ ناظرین کرام، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بخار ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے یا کسی انجینئر کے پاس؟ یا پھر آپ کا موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو آپ اسے میکینک کے پاس لے کر جاؤ گے یا کسی ڈاکٹر کے پاس؟ اسی طرح اگر آپ کو دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ آپ کو کسی مستند عالم دین سے پوچھنا چاہیے یا پھر کسی انجینئر سے؟ کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ناظرین کرام، دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ شہر کے بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ سے اپنا مسئلہ حل کروائیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے اور کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس کسی بھی دینی ادارے کی سند موجود نہیں، اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے اور یہ 19ویں گریڈ کا آفیسر ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم ایک میٹرک پاس نوجوان کو پڑھا لکھا شخص تک ماننے کے لیے تیار نہیں، وہاں ہم اس نام نہاد سکالر کو، جس کے پاس نہ تو کسی مدرسے کی سند ہے نہ ہی عربی زبان کی جس کو سمجھ ہے، جو ہمارے اکابرین کی تذلیل کرتا ہے، ہمارے اولیاء کرام کی کرامات کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو ہم نے عالم دین کا درجہ دے دیا۔ ہماری اس سوچ پر ماتم اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ خبیث انجینئر قادیانیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہتا ہے۔ اس کلپ میں دیکھیے۔ تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں، کافر میں لفظ بول رہا ہوں، مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے، اور اس سے بھی آگے میں تلخ جملہ بولنے لگوں، سنیوں سے ٹوٹے ہوئے۔
کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا، سنیوں سے نکلا ہوا ہے۔ قریب دیکھنے کے بعد میرے دل نے چاہا کہ اس کو منہ بھر بھر کے گالیاں دوں، لیکن اسلام نے ہمیں گالم گلوچ سے منع کیا ہے، اسی لیے چپ کر گیا۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اس خبیث انجینئر نے اگر 8 سال مدرسے میں لگائے ہوتے تو ایسی بات کبھی نہیں کرتا۔ قادیانی اہل سنت کا فرقہ نہیں ہے، قادیانی ایک کافر جماعت ہے، ان کا اہل سنت والجماعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے جس کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اس گمراہ شخص کی گمراہی سے بچیں اور دوسروں کو بھی جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔